السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت دلچسپ مضمون کا جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ مضمون حضرت مرزا غلام احمد، جنہیں جماعت احمدیہ مسیح موعود علیہ السلام مانتی ہے، ان کی صداقت کے دلائل پر روشنی ڈالتا ہے۔ بالکل، اور یہ دلائل خاص طور پر قرآن کریم کی سورۃ الحقہ کے 3 آیات 45 سے 47 پر مبنی ہیں۔ بالکل، اور ہمارا جو ماخذ ہے وہ آسک احمدیات ویب سائٹ کا ایک مضمون ہے، ثبوت صداقت حضرت مسیح موعود از سورہ احاقہ 45 تا 47۔ تو آج کوشش یہ ہوگی کہ سمجھیں کہ یہ مضمون کیسے ان آیات کو ایک معیار کے طور پر پیش کرتا ہے سچے الہامی دعوے دار کو پرکھنے کے لیے۔ جی، آئیے دیکھتے ہیں اس میں کیا نکات ہیں۔ سب سے پہلے وہ بنیادی آیات جن کا ذکر ہے میں ان کی تلاوت کر دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اور اگر وہ نبی بعض باتیں جھوٹے طور پر ہماری طرف منسوب کر دیتا تو ہم اسے ضرور دائنے ہاتھ سے پکڑ لیتے، پھر ہم یقیناً اس کی رگے جان کاٹ ڈالتے۔ اچھا، تو مضمون جو ہے وہ ان آیات سے ایک اصول اخذ کرتا ہے۔ جی، وہ اصول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی ایسے شخص کو جو جان بوجھ کر اللہ پر جھوٹ باندھے یعنی افترا کرے، اسے لمبی مہلت یا کامیابی نہیں دیتا۔ یعنی جھوٹا دعویٰ کرنے والے کو؟ جی، جو خدا کی طرف منسوب کر کے جھوٹ بولے۔ مضمون کہتا ہے کہ ایسے شخص کو اللہ کی طرف سے جلد سزا ملتی ہے، گویا یہ ایک الہی قانون ہے۔ میرے پر جھوٹ بولتا تو میں اس کی رگے جان کاٹ دیتا۔ اور پھر وہ اپنے دعوے کے بارے میں اسی حوالے سے فرماتے ہیں، جب ہم اپنے اس مسیح موعود کو اس پیمانہ سے ناپتے ہیں تو براہین احمدیہ کے دیکھنے سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ دعویٰ منجانب اللہ ہونے کا قریباً 30 برس سے ہے اور 21 برس سے براہین احمدیہ شائع ہے۔ اچھا، تو براہین احمدیہ ان کی بہت شروع کی کتاب ہے؟ جی بالکل، ابتدائی اہم تصانیف میں سے ہے۔ تو یہاں مضمون یہ نقطہ اٹھا رہا ہے کہ دعوے کی جو طوالت ہے، یعنی 30 سال کا عرصہ گزر گیا اور کوئی الہی پکڑ نہیں ہوئی، تو ان آیات کی روشنی میں یہ چیز ان کی سچائی کی دلیل بن جاتی ہے۔ یعنی یہ استدلال براہ راست قرآن کی آیت کی تشریح پر مبنی ہے کہ جھوٹے مدعی کو مہلت نہیں ملتی۔ جی بالکل، مضمون کی تشریح یہی ہے۔ اور اسی اقتباس میں وہ آگے ایک بہت اہم بات کہتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر اتنی لمبی مدت مطلب 30 سال تک محفوظ رہنا سچائی کی دلیل نہیں بنتا تو پھر نعوذ باللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا 23 سال تک محفوظ رہنا بھی دلیل نہیں ہوگا۔ اچھا، یہ تو بہت مضبوط تقابلی دلیل ہے۔ جی، وہ لکھتے ہیں، یہ قرآنی استدلال بدیہی الظہور جبھی ٹھہر سکتا ہے جبکہ یہ قاعدہ کلی مانا جائے کہ خدا اس مفتری کو جو خلقت کے گمراہ کرنے کے لیے مامور من اللہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہو کبھی مہلت نہیں دیتا۔ یعنی یہ اصول صرف کسی ایک نبی کے لیے نہیں بلکہ ایک یونیورسل، ایک عالمگیر اصول ہونا چاہیے، تبھی یہ دلیل بن سکتا ہے۔ بالکل، اسی عالمگیریت والے نقطے پر مضمون میں ایک اور اقتباس سے زور دیا گیا۔ یہ ان کی کتاب حقیقت الوحی سے ہے۔ وہ لکھتے ہیں، یہ آیت اگرچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازل ہوئی ہے لیکن اس کے معنوں میں عموم ہے، یعنی یہ سب کے لیے ہے۔ جی، وہ وضاحت کرتے ہیں کہ جیسا کہ تمام قرآن شریف میں یہی محاورہ ہے کہ بظاہر اکثر امر و نہی کے مخاطب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں لیکن ان احکام میں دوسرے بھی شریک ہوتے ہیں۔ یہ ایک عام اصول ہے قرآن فہمی کا۔ صحیح، اور وہ مزید دلیل دیتے ہیں کہ یہ سوچنا کہ خدا صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں غیرت رکھتا ہے اور دوسرے جھوٹے دعوے داروں کو چھوڑ دیتا ہے، یہ غیر معقول بات ہے۔ یعنی اللہ کی صفت عدل کے خلاف ہے۔ جی، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ خدا کی کتابوں کے بھی خلاف ہے۔ فرماتے ہیں، اب تک تورات میں بھی یہ فقرہ موجود ہے کہ جو شخص خدا پر افترا کرے گا اور جھوٹا دعوی نبوت کا کرے گا وہ ہلاک کیا جائے گا۔ اچھا، تو تورات کا حوالہ بھی دیا گیا ہے۔ جی ہاں، اور ایک اور تاریخی دلیل بھی دیتے ہیں۔ علاوہ اس کے قدیم سے علماء اسلام آیت لو تقول علینا کو عیسائیوں اور یہودیوں کے سامنے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کے لیے بطور دلیل پیش کرتے رہے ہیں۔ تو گویا مضمون یہ ثابت کر رہا ہے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں بلکہ ایک تسلیم شدہ اصول رہا ہے مسلمانوں میں بھی۔ بالکل، یہ اس اصول کے عالمگیر ہونے پر زور دیتا ہے۔ تو یہ دلائل اس معیار کو کافی مضبوطی سے پیش کرتے ہیں کہ یہ صرف ایک شخص کے لیے نہیں بلکہ ایک عمومی الہی قانون ہے۔ اور پھر مضمون ایک اور پہلو بھی سامنے لاتا ہے جو کہ دعوے دار کا اپنا ذاتی یقین ہے۔
ایک غلطی کا ازالہ نامی کتابچے سے ایک اقتباس ہے جس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام قسم کھا کر اپنے دعوے اور وحی کی سچائی بیان کرتے ہیں۔ قسم کھا کر؟ جی، وہ فرماتے ہیں، مجھے اس خدا کی قسم ہے جس نے مجھے بھیجا ہے کہ اس نے مسیح موعود بنا کر مجھے بھیجا ہے، اور اپنی وحی کے بارے میں کہتے ہیں، میں جیسا کہ قرآن شریف کی آیات پر ایمان رکھتا ہوں ایسا ہی خدا کی اس کھلی کھلی وحی پر ایمان لاتا ہوں جو مجھے ہوئی۔ بہت پختہ یقین کا اظہار ہے۔ جی، اور آخر میں یہ بھی، میں بیت اللہ میں کھڑے ہو کر یہ قسم کھا سکتا ہوں کہ وہ پاک وحی اسی خدا کا کلام ہے جس نے حضرت موسیٰ و عیسیٰ و محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا کلام نازل کیا تھا۔ تو خلاصہ اگر کریں تو یہ مضمون کئی زاویوں سے دلیل لا رہا ہے۔ ایک تو بنیادی طور پر سورۃ الحاقہ کی آیات اور ان سے نکالا گیا اصول، جی، پھر عقلی دلائل جیسے خدا کا عدل اور جھوٹے مدعی کو سزا دینا، صحیح، پھر تاریخی حوالے جیسے علماء کا استدلال اور توریت کا ذکر، اور آخر میں خود دعوے دار کا اپنا ذاتی پختہ یقین اور حلفیہ بیان۔ یہ سب مل کر ان کی صداقت کے حق میں پیش کیا جا رہا ہے۔ بالکل صحیح خلاصہ کیا آپ نے۔ تو آج ہم نے جو مضمون دیکھا اس کا لب لباب یہی تھا کہ سورۃ الحاقہ کی یہ آیات ایک الہی معیار ہیں۔ مضمون کے مطابق خدا جھوٹے دعوے داروں کو لمبی کامیابی یا مہلت نہیں دیتا، جی، اور اسی معیار کی بنیاد پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دعوے کی طویل مدت ان کی زندگی میں پھیلاؤ اس کو ان کی سچائی کی ایک اہم دلیل کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ صحیح کہا۔ اور یہاں شاید ایک بات سوچنے کے لیے چھوڑی جا سکتی ہے کہ اگر اس معیار کو جیسا کہ مضمون نے پیش کیا تسلیم کیا جائے تو پھر لوگ دوسرے تعریفی یا مؤثر دعووں کو اس معیار پر کیسے پرکھ سکتے ہیں؟ اچھا سوال ہے۔ اور کیا اس معیار کو ہر جگہ ہر حال میں عالمگیر طور پر لاگو کرنے میں کوئی چیلنجز یا پیچیدگیاں ہو سکتی ہیں؟ یہ ایک غور طلب نقطہ ہے۔